بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مرزا عرفان حیدر الحسینی پیش خدمت ہے۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے سلسلہ احادیث بنت مصطفیٰ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے عظمت سیدہ کے کچھ پہلو واضح کرے تھے۔ آج ہم اپنی دوسری نشست کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہے۔ آج ہم دوسری حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے کے بعد جس سے ملتے، جس سے گفتگو کرتے، جس سے سرگوشی کرتے اور اپنے اس ذات کو مل کے اپنے سفر کی ابتدا کرتے، اپنے سفر کا آغاز کرتے، وہ ذات سیدہ کی ہے۔ میں اس لفظ کو کس طرح واضح کروں، کن الفاظ میں کھولوں؟ یعنی نبی کسی عام کام کے لیے نہیں جاتے، نبی کار رسالت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ نبی جب بھی گھر سے نکلتے ہیں وہ اللہ کے کسی خاص کام کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ نبی ہمارے عقیدے کے مطابق عام ذات نہیں ہے۔ نبی عام دنیا داروں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے زمین پر اترے ہوتے۔ تو نبی نے جب بھی کسی کام سے جانا ہوتا، کار رسالت کو ادا کرنے جانا ہوتا، تو سب کو ملنے کے بعد جس ذات کو ملتے تھے، جس ذات سے محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، جس کے سر پر بوسہ دیتے تھے اور جس ذات سے اپنے سفر کی ابتدا کرتے تھے، آغاز کرتے تھے، وہ ذات سیدہ عالمین جناب ام الحسنین کی ہے۔ آگے فرماتے اور سفر سے واپسی پر، یعنی اس کار رسالت کو نبھا کر، اس پورے عمل سے گزر کر، اس پورے کام کو نپٹا کر جب نبی واپس آتے، اپنے شہر مدینہ میں داخل ہوتے، تو جس ذات کو سب سے پہلے ملتے، وہاں کیا ہے؟ سب سے آخر میں۔ یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے جس ذات کے پاس تشریف لاتے، اس کا ماتھا چومتے، اس کو سینے لگاتے، اپنے سینے کو تسکین پہنچاتے۔ فرماتے ہیں وہ ذات بھی سیدہ عالمین کی ہے۔ اگلا جملہ جو قابل غور ہے ناظرین محترم، وہ نہایت ہی مودت سے بھرا ہوا ہے۔ صرف ملتے نہیں ہیں، صرف سر نہیں چومتے، صرف سرگوشی نہیں کرتے، صرف ماتھا نہیں چومتے، نبی ایک لفظ کہتے تھے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ جسے مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 اور حدیث نمبر 4740 مطبوع بیروت، ابن حبان نے اپنی صحیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 470 حدیث نمبر 695 کے اندر اس کو نقل کیا، اور علامہ شوکانی نے مناقب صحابہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں جب نبی سیدہ سے جاتے ہوئے ملتے یا آتے ہوئے ملتے، سیدہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور بوسہ دے کے ایک لفظ کہتے تھے۔ نبی فرماتے تھے اے سیدہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ لفظ کو سمجھے نہیں ہیں۔ یا سیداتی فدا کے ابی و امی، اے میری لاڈلی، اے میری شہزادی، اے میرے سینے کا تعویذ، اے میرے دل کی ٹھنڈک، اے میرے سر کا تاج، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کی زبان بغیر وحی کے حرکت نہیں کرتی، جن کی زبان سے جب بولا ہے خدا بولا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ بڑا جھگڑا چل رہا ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے، آل اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ میں ایک اشارہ کیے دیتا ہوں تاکہ صاحبان بزم معرفت میری بات سے مستفیض ہو سکے۔ میں ایک اشارہ کرتا ہوں، آل اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ میرا نبی جب بھی مسند رسالت پہ تشریف فرما ہوتے تھے، میرے نبی کے صحابہ جب بھی دربار رسالت میں آتے تھے، آ کے قدم بوسی کر کے جو لفظ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لاکھوں سلام ان صحابہ کو جو اپنے ماں باپ نبی پر قربان کر رہے، فرماتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اب میں جملہ کہوں ناظرین محترم، جس پر صحابی اپنے ماں باپ قربان کریں اسے رسول کہتے ہیں،
اور رسول جس ذات پر اپنے ماں باپ قربان کرے اسے بطول کہتے ہیں، اس بی بی کو سیدہ کہتے ہیں، اس شہزادی کو ام الحسنین کہتے ہیں، اس شہزادی کو سرتاج علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے بڑی عظمت کیا بی بی کی بتائی جائے کہ نبی اپنے سفر کی ابتدا اور اپنے سفر کی انتہا سیدہ سے کرتے تھے۔ نبی بتانا چاہتے تھے دنیا کو کہ میں کار رسالت کے لیے نکل رہا ہوں، میں اللہ کے خاص کام کے لیے نکلتا ہوں، تو میں اپنے سفر کی ابتدا بطول سے کرتا ہوں، جب میں اس کام کو کر کے واپس آتا ہوں تو اس کی انتہا بھی سیدہ سے کرتا ہوں۔ نبی بتانا چاہتے تھے دنیا والوں یاد رکھنا، جب کار رسالت کی ابتدا اور انتہا سیدہ ہے تو پھر کیا کسی دنیا دار کے عمل کی بات کرے۔ ہمیں بھی اپنے ہر عمل کی ابتدا سیدہ سے کرنی چاہیے، انتہا بھی سیدہ پر کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث کا حسن دیکھیں، نبی فرماتے میرے ماں باپ سیدہ پر قربان ہو۔ مجھے امید ہے میرا پیغام صاحبان بزم معرفت تک پہنچا ہوگا۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائیب نہیں کیا، اس کو ضرور کریں اور میرے کاروان کا حصہ بن جائیں۔